الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو خير ناصرنا ومعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم رب زدني علما والحقني بالصالحين رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير زہرا کلاسز سال اول کا آج تاریخ کا درس ہے، اور یہ تاریخ معصومین کا دوسرا درس ہے، جس میں ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پڑھیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شریک حیات اور زوجہ تھیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ گرامی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ درس کے درمیان کیے جائیں گے۔ درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اسم مبارک آپ کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا لقب جو ہے وہ زہرا، سیدۃ نساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول ہے۔ آپ کی کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام الصبتین اور ام ابیہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ لقب اور کنیت کسے کہتے ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ یاد ہوگا۔ آپ کی کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام الصبتین اور ام ابیہ ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز کنیت جو ہے وہ ام ابیہ ہے۔ ام الائمہ کا مطلب ہوتا ہے ائمہ کی ماں، اماموں کی ماں۔ ام الحسنین، حسنین کی ماں۔ ام الصبتین، صبتین کی ماں۔ ام ابیہ کا مطلب اپنے باپ کی ماں، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد چاہتی تھی، اور کمسنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ کنیت جو ہے آپ کو عطا فرمائی کہ ام ابیہا، آپ اپنے والد محترم سے اتنا پیار اور محبت، اتنا خیال کرتی تھی کہ جو ایک ماں اپنی اولاد سے کر سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ ام ابیہا ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی پہلی زوجہ ہیں، اور جو بہت ہی مشہور ہیں، جنہوں نے خدمت دین کی ہے اور خدمت مسلمان کیا ہے، اسلام کی خدمت بھی انجام دی ہے، رسول کی بھی خدمت انجام دی ہے۔ رسول اللہ آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آپ کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی شادی نہیں کی، کوئی عقد نہیں کیا۔ یہ آپ کو شرف بخشا تھا کہ آپ رسول اللہ کی زندگی میں اکلوتی زوجہ تھی۔ رسالت کے اعلان سے پہلے بھی آپ زوجیت میں تھیں، اور رسالت کے اعلان کے بعد بھی آپ زوجیت میں رہنے کا شرف ملا ہے۔
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 20 جمادی الثانیہ ہے۔ 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت جو ہے مکہ مکرمہ میں جمعے کے دن پیش ہوئی ہے، واقع ہوئی ہے، اور آپ کی ولادت جو ہے بعثت کے 5ویں سال بعد، بعثت اس سال کو کہتے ہیں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب اعلان یہ ظاہر کیا ہے اسی کو بعثت کہتے ہیں، مبعوث و رسالت، یعنی جناب زہرا کی ولادت جو ہے رسول اللہ کی بعثت کے 5ویں سال واقع ہوئی ہے۔ تو پہلا سوال یہاں پر یہ کیا جائے گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 2 لقب اور 2 کنیت لکھیں اور تاریخ ولادت لکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بیان کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی ولادت کے وقت کیا ہوا، ولادت کے کیا مراحل تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ جناب خدیجہ کے حاملہ ہونے کی کیفیت تاریخ میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابطح میں، ایک مقام کا نام ہے، ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے جسے ابطح کہا جاتا ہے، اس علاقے میں رسول اللہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اور عمار یاسر جو صحابی رسول تھے ان کے ساتھ، منذر بن زہدہ اور حمزہ اور عباس جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل امین اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے۔ جناب جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں وہب قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن آج جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے ہیں تو اپنی اصلی صورت میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ہمیں بھی درود و سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو جناب جبریل آنے کے بعد پکار کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ آپ 40 شب و روز جناب خدیجہ سے الگ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جبریل کے ذریعے سے آیا کہ آپ 40 دن تک دن اور رات دونوں، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت 40 شب دور رہیں یا 40 دن دور رہیں، نہیں، آپ 40 شب و روز جناب خدیجہ سے الگ رہیں، یہ حکم خدا آیا۔ بس آپ 40 روز تک جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا جبریل امین کے ذریعے سے، آپ نے اس حکم پر عمل کیا ہے اور 40 دن تک آپ جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے۔ اس 40 دن میں آپ نے کیا کیا؟ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے اور راتیں عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ ایک دن آپ نے جناب عمار یاسر کو جناب خدیجہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ ان سے جا کر یہ کہہ دینا کہ جو ہم اتنے دن کے لیے الگ ہوئے ہیں، اس میں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ناپسندی کی وجہ سے یا کسی رنجش کی وجہ سے ہم دور ہوئے ہیں، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات کو جاری کریں۔ یہ پیغام جناب رسول خدا نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پہنچایا تاکہ جناب خدیجہ بے چین نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے
کہ اگر ایک شوہر اپنے گھر سے بلا بتائے بغیر بتائے دور ہو جاتا ہے تو بیوی کو زوجہ کو جو ہے تشویش لاحق ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، کہیں ناراض تو نہیں ہیں، کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام بھجوایا اور جا کر کہا کہ جا کر کہہ دیجئے گا کہ ہمیں حکم پروردگار ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آ رہے ہیں، اور یہ حکم پروردگار اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات کو جاری کر سکے، اور ہم آپ سے جو 40 شب و روز کے لیے دور ہوئے ہیں اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس میں کوئی ناپسندگی نہیں ہے، اس میں کوئی رنجش نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اے خدیجہ اپنے متعلق سوائے اچھائی کی کوئی خیال نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ جناب خدیجہ کا رتبہ بہت بلند ہے، فضیلت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے، وہیں جناب خدیجہ کبریٰ پر بھی اللہ ملائکہ کے درمیان دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحات کرتا ہے۔ کیوں؟ ایسی شریک حیات جو اپنے شوہر کا بھی خیال رکھ رہی ہے، اپنے رسول کا بھی خیال کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امت کا بھی خیال کر رہی ہے، اس کے دین میں بھی مددگار ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم جناب خدیجہ پر کئی مرتبہ فخر و مباحات اپنے ملائکہ کے درمیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے فرمایا تم ہر رات گھر کا دروازہ بند کر کے سو جانا، اور میں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں۔ فاطمہ بنت اسد یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ رسول اللہ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ 40 دن آپ اپنی شریک حیات جناب خدیجہ سے دور رہیں، تو آپ نے جناب ابو طالب کے گھر میں قیام کیا ہے، مولا علی کے گھر میں قیام کیا۔ 40 روز یہیں پر کے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ وعدہ الہی پورا ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ 40 دن کے لیے الگ تھے، ادھر جناب خدیجہ جو تنہا تھیں وہ ہر روز کئی مرتبہ آن حضرت کی جدائی میں گریا کرتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنا شفیق اور رفیق اور مہربان اور محبت کرنے والا شوہر اگر زوجہ سے دور ہوگا تو وہ زوجہ، وہ بیوی یقیناً اپنے شوہر کی جدائی میں گریا کریں گی، جیسے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہر روز کئی مرتبہ آن حضرت کی جدائی میں گریا کرتی رہتی تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آن حضرت پر نازل ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے تحفے اور کرامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 40 دن جو دور رکھا ہے یہ اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اللہ اپنے تحفہ اور کرامت کے ذریعے کے لیے نبی کو تیار کرنا چاہ رہا تھا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو رسول اللہ کو اللہ کا کہ رسول کو جو ہے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے تحفہ اور کرامت کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس اچانک حضرت میکائیل ایک طبق لے کر حاضر ہوئے جو جنت کے رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج افطار اس کھانے سے کیجیے گا۔
40 دن تک جو افطار کر رہے تھے وہ الگ کھانا تھا، لیکن 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے افطار بھیجا ہے، اور جناب میکائیل کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ آج افطار اس کھانے سے کریں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر رات افطار کے وقت حضرت رسول اللہ مجھے حکم دیتے تھے کہ دروازہ کھول دو، اور جو شخص بھی میرے یہاں آئے میرے ساتھ افطار کرے، لیکن اس رات مجھے حکم دیا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ یہ کھانا میرے علاوہ غیر کے لیے حرام ہے۔ 40 دن تک رسول اللہ نے جو روزہ رکھا ہے اور افطار کیا ہے، تو اس افطار کی کیفیت الگ تھی۔ آپ مولا علی کو حکم دیتے تھے کہ گھر کا دروازہ کھول دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندے خدا آئے تو وہ ہمارے ساتھ افطار کر سکتا ہے۔ لیکن جب 40 دن کے بعد حکم خدا ہوا کہ آج افطار جنت کے کھانوں سے کرنا ہے، تو اس پہ مولا علی کو حکم دیا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جاؤ، آج کسی بندے خدا کو ہمارے ساتھ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے علاوہ یہ کھانا سب کے لیے حرام ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے افطار کیا۔ افطار کے بعد حکم الہی ہوا کہ اب آپ جناب خدیجہ کے گھر جائیں اور وہیں شب باش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس رات آپ کی نسل سے ذریت طیبہ کو خلق فرمائے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے جو مراحل تھے وہ اس طریقے سے تاریخ نے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا کو جو 40 دن کے لیے دوری کے لیے کہا تھا، تو آپ نے کس کے گھر پہ قیام کیا تھا، اور اس 40 دن میں آپ کیا کرتے تھے اس کو بیان فرمائیں، اور 40 دن کے بعد اللہ کا حکم کیا ہوا تھا۔ اب جو ہے وقت ولادت جناب زہرا، جنت سے عورتوں کا آنا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو اس وقت جنت سے عورتیں آئی ہیں۔ آپ کا سال ولادت عام الفیل کے لحاظ سے 46 عام الفیل ہے، اور عیسوی لحاظ سے 614 یا 615 ہوتا ہے، اور بعثت کے اعتبار سے پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ 5 بعثت کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا سال عام الفیل کے لحاظ سے 46 ایئرس ہے، اور عیسوی سال کے اعتبار سے 614 یا 15 ہے، اور بعثت کے اعتبار سے 5 بعثت ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حوروں اور آسیہ بنت مزاحیم جو زوجہ فرعون تھیں، مریم بنت عمران، جناب مریم کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ ہی موجود ہے، پاک اور پاکیزہ بیوی تھیں۔ یہ صفورہ بنت شعیب، جناب شعیب نبی اللہ کی بیٹی، اور کلثوم جو ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ 4 خاتون جو ہے جنت سے اور ان کے ہمراہ حوریں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے اتری ہیں، اور ان کا تذکرہ کتابوں میں ثابت ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حوریں بھی آئی ہیں، اور یہ 4 بیویاں جو جنت سے آئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا، اور ان کے نام بھی ہیں: آسیہ بنت مزاحیم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب، کلثوم جو جناب موسیٰ کی بہن تھی۔
جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ چونکہ میں نے اپنے قبیلے کی منشے کے بغیر شادی کر لی تھی، اس لیے میری قوم نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے نظریات، عقائد اور فکر الگ ہوتی ہے تو لوگ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا جو یتیم تھے، ان سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، جو کہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ملکہ تھیں، بہت بڑی بزنس وومین تھیں، بہت بڑی تجارت تھی ان کی، انہوں نے اپنے قبیلے کی منشے کے بغیر شادی کر لی تھی، تو ان کی قوم نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ اتنی زیادہ امیر اور ثروت مند اور دولت مند ہونے کے باوجود آپ نے ایک یتیم سے شادی کیوں کر لی؟ لیکن جناب خدیجہ نے شادی اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ کی شرافت اور کرامت اور ان کی بزرگی اور ان کا اخلاق اور ان کی عظمت اور ان کا رتبہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اس کو خیال کیا تھا، نہ کہ ان کے ظاہری کردار کو دیکھا تھا کہ غریب ہیں یا یہ کہ یتیم ہیں، نہیں، بلکہ وہ رتبہ جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس بنا پہ کیا ہے۔ اور جب جناب رسول خدا سے انہوں نے شادی کی ہے تو اس شادی کی وجہ سے ان کی قبیلے والوں نے، جناب خدیجہ کے قبیلے والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اور جب بائیکاٹ کیا تھا تو ہوا یہ کہ جناب خدیجہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت بھی یہ لوگ نہیں آئے، جبکہ جناب خدیجہ نے وقت ولادت جناب فاطمہ زہرا اپنے قبیلے کو اطلاع دی، مگر کوئی نہیں آیا۔ اور جب کوئی نہیں آیا تب اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی شامل حال ہوئی، اور ان بیویوں کے ذریعے اور پاک بیویوں کے ذریعے اور حوروں کے ذریعے جو آسمان سے نازل ہوئی، ان لوگوں نے وقت ولادت جناب خدیجہ کا ساتھ دیا اور جناب خدیجہ کی خدمت انجام دی اور دایا بن کر کام کیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ، رسول اور اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمارا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ناصر اور مددگار جو ہے وہ پروردگار عالم ہے، جس کے دین پہ چل رہے ہیں، جس کی راہ پہ چل رہے ہیں، وہ یقیناً مدد کرنے والا ہے، جیسے جناب خدیجہ کی مدد کی ہے کہ جب قوم و قبیلے کے لوگ نہیں آئے، ان کی عورتیں نہیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حوروں کو نازل کیا اور ان چار مقدس بیویوں کو نازل کر کے جناب خدیجہ کے پاس بھیجا ہے، جنہوں نے داعی کا کام انجام دیا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت واقع ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ تمام خواہران لکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت جو چار بیویاں جنت سے آئی تھیں ان کے نام بیان فرمائیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کے بارے میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس میں آپ داخل ہوئی ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اور ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارِ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا۔ یعنی کہ رسول اللہ کی یہ بیٹی جناب فاطمہ زہرا اپنی ماں کے ساتھ فقط 5 سال زندگی گزاری ہے۔ بعثت کے 5ویں سال آپ کی ولادت ہے، بعثت کے 10ویں سال آپ کی والدہ کی رحلت ہے۔ 5 سال آپ نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ماضی کی آغوش سے جدائی کے بعد آپ کا گہوار تربیت صرف اور صرف جو ہے باپ کا سایہ رحمت تھا۔ تاریخ شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 3 جمادی الثانیہ بیان کی گئی۔
3 جمادی الثانی 11 ہجری۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجری سال اسے کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اسی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی 3 جمادی الثانی کو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اور 11 ہجری میں ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اپنے بابا کے شہادت کے تقریباً 75 دن یا 90 دن کے بعد آپ کی بیٹی کی بھی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ کیوں اتنی جلدی؟ اس کے بہت سے وجوہات، اس پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں جو تاریخوں میں ثبت ہیں، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا سبب کیا تھا؟ شہادت کا سبب ظالموں کے تازیانے کی ضربت کا اثر تھا۔ یہ بھی تاریخ کے وہ سیاہ دن جو ہے آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینے کے لوگوں نے حکومت کے چکر میں اور خلافت کے چکر میں جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلایا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، جس سے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور لوگوں نے تازیانے ماری، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں پورے زمانے کو ڈوب جانا تھا، اس لیے کہ مکے میں جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی تھی اور جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی تھی تو رسول اللہ نے 1 سال تک غم منایا تھا، اور جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو کتنے دن غم منانا چاہیے تھا، لیکن مدینے والوں نے غم نہیں منایا اور نہ بیٹی کو غم منانے دیا۔ جب جناب فاطمہ اپنے بابا پہ روتی تھیں تو مدینے والے کہتے تھے ابو الحسن فاطمہ سے کہو رونے کے لیے دن معین کر لیں، وقت معین کر لیں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ مولا علی نے فاطمہ زہرا کے رونے کے لیے بیت الحزن بنایا تھا، جو گھر سے دور تھا، وہاں جا کر جناب فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ بہت سے مصائب ہیں، کسے بیان کیا جائے، جس کو ضرورت ہے وہ تاریخ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ آپ کی شہادت کا سبب ظالموں کے تازیانے کا اثر ہے اور جناب محسن کی شہادت کا صدمہ ہے۔ آپ کا مزار اقدس جو ہے مدینہ منورہ میں مشہور قبرستان ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 18 سال ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے جس کا جواب آپ تمام خواہران جو ہیں تلاش کریں اور اس کا جواب لکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب ان کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ شہادت کیا ہے۔ آپ کی اولاد کے بارے میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں، اولاد کی تعداد 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام اور جناب محسن ہیں، جن کی شہادت بطن مادر میں ہوئی تھی، جو جناب زہرا کا دروازہ جلایا گیا تھا اور وہ جلتا ہوا دروازہ جناب فاطمہ کے اوپر گرایا گیا، اس لیے کہ لوگ ان کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ مولا علی کو گرفتار کریں اور بیعت کے لیے لے جائیں۔ مولا علی گھر میں تھے، فاطمہ زہرا دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینے والوں نے گھر کو جلایا اور وہی جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرا، جس سے جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو آپ کے 3 بیٹے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب محسن علیہ السلام۔ بیٹیوں کے نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جو ہے وہ 18 سال تھی، اور آپ کی انگوٹھی کے نگینے کا نقش جو ہے اللہ ولی و عصمتی تھی۔ تو آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کتنے بیٹے تھے، ان کے نام لکھیں۔ اور یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ معلوم کر سکتی ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رسول اور اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اور آل رسول اور اصحاب رسول سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہم سب کے دین و دنیا میں کامیابی، رحمت و برکت کو نازل فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال اور ہمارے گھر میں خوشی کا سبب پروردگار مرحمت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔